بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی وزارت پیٹرولیم کی کارکردگی کے حوالے سے، بات ہوگی وفاقی وزیر پیٹرولیم حماد اظہر صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی بات کی جاتی ہے میرٹ کی تو ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بار بار میرٹ کی نہ صرف یقین دہانی کروائی ہے، بلکہ جو کرپٹ افسران ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے خلاف نہ صرف تحقیقات کے دعوے کی ہیں بلکہ سزا دینے کے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں۔ آخر ہو کیا رہا ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں بات ہوگی۔ پروگرام میں بات ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی کے حوالے سے ہونے والی اہم سماعت کے بارے میں، کہ جس میں رانا شمیم صاحب روبرو چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب کے سامنے پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں اپنا نہ صرف بیان ریکارڈ کروایا بلکہ اگلی تاریخ کی بھی باتیں کی گئی ہیں۔ کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی، اور ساتھ بات ہوگی پاکستان کی معیشت کی سست روی کے بارے میں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے رابطہ کریں گے اور بات کریں گے کہ آخر حقیقت کیا ہے اور جو زاویے بتائے جا رہے ہیں معیشت کے، اس میں کس حد تک بہتری آئی ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزارت پیٹرولیم کی کارکردگی کے حوالے سے۔ وزارت پیٹرولیم میں جس طرح بدعنوانیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا کوئی پرسان حال ہمیں نظر نہیں آتا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو پاکستان کی دوسری بڑی سرکاری کمپنی ہے اور جس طرح اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اس پر ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے، کیونکہ اس کے لیے میں نے بار بار رابطہ کیا وفاقی وزیر پیٹرولیم حماد اظہر صاحب سے کہ ان سے بات کی جائے، ان کا موقف لیا جائے اور پوچھا جائے کہ آخر جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آخر حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، وفاقی وزیر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ لیکن شاید ان کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت اگر ہے تو کسی خاص منصوبہ بندی کے لیے ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جس طرح پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے بہت سے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے کے دعوے کیے گئے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن میں ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے ایک رسمی کارروائی کی گئی۔ اس رسمی کارروائی میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی جانب سے 3 منتخب امیدواروں کو سلیکٹ کر کے بورڈ نے جو وزارت پیٹرولیم ہے، جو پیٹرولیم ڈویژن ہے، اس کو لکھ بھیجا اور اس پہ 3 انٹرویوز کنڈکٹ ہونے تھے، جس میں ایک اس وقت کے موجودہ ایم ڈی معین رضا صاحب، دوسرے سکندر میمن صاحب اور تیسرے عمران عباسی صاحب۔ یہ 3 نام ہیں جو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیے امیدوار تھے، جن کے انٹرویوز کنڈکٹ ہونے تھے گزشتہ روز پیٹرولیم ڈویژن میں، جس میں سے صرف ایک انٹرویو کنڈکٹ ہوا اور وہ انٹرویو تھا عمران عباسی صاحب کا، دوسرا انٹرویو سکندر میمن صاحب اور تیسرا انٹرویو معین رضا صاحب کا، جو کراچی سے انٹرویو اپنے ہوئے، کیونکہ وہ موجودہ ایم ڈی بھی ہیں اس کے پی پی ایل کے۔ اب یہاں پہ جو سب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب میرٹ کی بات کی جاتی ہے تو میرٹ کی دھجیاں کیسے اڑائیں، اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی جس پر شدید دباؤ ہے اس وقت، اور موجودہ مینیجنگ ڈائریکٹر پر یا انتظامیہ پر جو دباؤ ہے، وہ دباؤ ہے کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے آپ کو لے چلتے ہیں سال 2009 میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو حاصل ہونے والا وہ ایک آئل فیلڈ جسے ہم کہتے ہیں ڈھوک سلطان آئل فیلڈ۔ یہ ڈھوک سلطان آئل فیلڈ جو ہے، یہ 2009 میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو حاصل ہوئی، جہاں پہ انہوں نے تیل اور گیس کے ذخائر حاصل کرنے تھے۔ 2010 میں اس کی بڈنگ ہوتی ہے اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اس دوران پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی اور تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ وہاں پہ اور جو پائپ لائنز ہیں وہ بچھائی گئیں، جہاں سے یومیہ $2 لاکھ کا منافع کمایا جاتا رہا ہے۔ یہ منافع ظاہر پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی شب و روز محنت کے بعد حاصل کیا گیا۔ 2016 کے بعد جس طرح تیزی سے اس میں ترقی کی منازل طے کی گئی ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی جو اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہیں وہ تقریباً 2,72,7,548 شیئرز ہیں مارکیٹ میں، یعنی اتنی بڑی کیپٹل کے ساتھ اور اتنے بڑے شیئر ہولڈر کے ساتھ، جس کا مارکیٹ پرائس ویلیو اس وقت 75 روپے 7-8 پیسے ہے، اتنا بڑا پرائس کے ساتھ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں۔ اب یہاں پہ جب بدعنوانی اور کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو اس میں بہت کچھ ہے جسے چھپایا گیا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں ڈھوک سلطان فیلڈ کی، تو یہ وہ آئل فیلڈ ہے کہ جو اس وقت یومیہ $2 لاکھ کا ریونیو دے رہا ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو، جو حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 5 سے 8 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے، مکفٹ گیس جو ہے، وہ ڈسکور کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ 3 سے 4 ہزار بیرل تیل رو حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا منافع پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی اس وقت جو موجودہ انتظامیہ ہے، اس کی محنت اور شب و روز محنت کے بعد حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر وہ کیا ہے؟ آخر ڈھوک سلطان فیلڈ جو ہے
اس کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اور وفاقی حکومت سے کس طرح ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس حوالے سے میں نے بار بار حماد اظہر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف خاموشی اختیار کی، جس کے واٹس ایپ کے ثبوت بھی میرے ساتھ موجود ہیں، جس سے میں نے ان سے یہ خبر ڈسکس بھی کی ہے۔ اب یہاں پہ جو ڈھوک سلطان فیلڈ ہے، اس کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے 2019 میں 16 میں ای گیس کمپنی کو، جو کہ راولپنڈی کی کمپنی ہے۔ اس ای گیس کمپنی کے مالک نے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی طور پر پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے 400 ملین روپے جو ہیں اس کو روک لیا، اس کی جو واجبات تھے اس کی ادائیگی نہیں کی۔ اب ان ادائیگیوں کے باعث موجودہ انتظامیہ پر شدید دباؤ بھی ہے، عدالتوں میں کیس بھی ہے، اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے، کیونکہ لو پریشر گیس کا معاہدہ ان کے ساتھ 2016 میں کیا گیا تھا اور یہ معاملہ آگے چلتا رہا۔ اب اس کمپنی کے پاس، جو کہ ای گیس کمپنی ہے، اس کے پاس اوگرا کا منظور شدہ لائسنس نہیں تھا، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی پہلے ہی کی گئی تھی، اور موجودہ انتظامیہ نے عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد کرپشن کو روکنے کے لیے جو ٹیم تھی اس نے بہت زیادہ محنت کی اور ای گیس کمپنی کی گیس کو روک دیا گیا۔ جو لو پریشر گیس تھی، جو را مٹیریل گیس تھی، اس کی سپلائی کو بند کر دیا۔ بار یہاں بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت، موجودہ وقت میں جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے، تو $2 لاکھ جو ہے $2 لاکھ روزانہ کی بنیاد پر جو ریونیو ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو حاصل ہو رہا ہے۔ 2019 میں اس گیس کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ 400 ملین سے زائد کے واجبات ہیں ای گیس کمپنی کو۔ اب ای گیس کمپنی کے جو مالک ہیں انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ موجودہ پی پی ایل کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جائے اور کسی طرح جو یہ واجبات کی رقم ہے یہ ادا نہ کی جائے، جس کے لیے کورٹ سے رابطہ بھی کیا گیا، اور معاملہ پھر کہہ رہا ہوں کورٹ میں زیر بحث ہے۔ موجودہ انتظامیہ نے بغیر کسی سیاسی یا بیوروکریسی کے دباؤ کے اپنا کام جاری رکھا اور عمران خان کی سربراہی میں تیزی سے کوشش کی کہ جن کمپنیز کے اوپر واجبات ہیں ان کی فل فور ریکوری کی جائے اور ادارے میں مزید منافع کی طرف آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن شاید کچھ اور ہی منظور تھا حکمرانوں کے کچھ ایسے وزیروں کو جو چاہتے تھے کہ معاملات کسی اور طرح حل ہو۔ پھر تیزی سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، پی پی ایل انتظامیہ پر لوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر پی پی ایل انتظامیہ میں تبدیلی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ گونج ہمیں سنائی دیتی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب، جن کی منسٹری ہے، جو وزیر ہیں پیٹرولیم کے، جو پہلے وزیر رہے انڈسٹریز کے، اور جب انڈسٹریز کے حوالے سے بھی ہم نے کرپشن سے پردہ فاش کیا تو اس میں بہت سے بڑے بڑے عہدیداروں کو فارغ ہونا پڑا، جس میں او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے چیئرمین، اور پھر ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹور وہ بھی فارغ ہوئے۔ اب کیونکہ موصوف اس وقت وزیر ہیں پیٹرولیم کے، تو یہاں کیسے ممکن ہے کہ کوئی محفوظ نہ ہو؟ یہاں پر جب بات کی ہم نے پیٹرولیم کے حوالے سے اور بات کی رسمی انٹرویو کی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رسمی انٹرویو کیا گیا۔ 3 نام جو پہلے بتائے، پہلا نام تھا اس میں معین رضا صاحب، جو اس وقت موجودہ ایم ڈی ہیں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے قائم مقام۔ اس کے بعد دوسرا نام تھا عمران عباسی صاحب، اور تیسرا نام تھا سکندر میمن صاحب۔ اب ذرا ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ معین رضا صاحب جنہوں نے ادارے کو منافع میں لے کر آئے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ $2 لاکھ ریونیو صرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے ڈوک سلطان فیلڈ سے، جس پہ انہوں نے بڑے مضبوط فیصلے کیے انتظامیہ نے، اور اس کے بعد ای گیس کمپنی کی جو گیس ہے اسے بند کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے 400 ملین کے واجبات ادا نہیں کیے۔ وہ تجربہ رکھتے ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اور انڈسٹریز کے حوالے سے بھی۔ دوسری، کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے وہ اس وقت اس چارج کو سنبھالے ہوئے بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ آ جاتے ہیں سکندر میمن صاحب۔ سکندر میمن صاحب جو بڑے شریف انسان ہیں، بڑے محنت کش ہیں، لیکن ان کا تجربہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر پی پی ایل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوزیشن کے لیے اس طرح ویری نہیں کرتا، تو ان کو انتخاب صرف اس لیے کیا گیا تاکہ خانہ پوری کی جا سکے کہ 2 سے 3 لوگوں کے انٹرویوز شارٹ لسٹ کر کے کیے گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے اور اہم نام پر، جو کہ نام ہے عمران عباسی صاحب کا۔ یہ ڈاکومنٹس، جو دستاویزات مجھے میرے ذرائع سے حاصل ہوئی ہے، دستاویزات اس وقت اسکرین پر چل رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان دستاویزات میں جو کوالیفیکیشنز ہیں اس وقت جو انٹرویوز کیے گئے ہیں، جس انٹرویو میں 2 لوگوں کو صرف نام کے لیے رکھا گیا اور تیسرے انٹرویو پہ جو میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا سلیکشن کیا گیا ہے، تو ان کی ذرا کوالیفیکیشن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کوالیفیکیشن میں واضح طور پر ہے کہ عمران عباسی صاحب نے بیرون ملک نوکریاں کی ہیں۔ یہ ساری کمپنیاں بہت چھوٹی ہیں، جس میں سینٹیکوز ہیں اور 2-4 کمپنیز اور بھی۔ ان کے ایکسپیرینس کو اگر دیکھا جائے تو مینیجر پوسٹ سے لے کر صرف انچارج آف دی ٹیکنالوجیز ہیڈ تک رہے ہیں، ایک کمپنی میں وائس چیئرمین رہے ہیں،
اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی کمپنی ہے. اس کمپنی کو جب آپ ویب سائٹ پہ جا کے فاؤنڈ کرتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے بلین روپیز ڈالرز کا وہ بزنس کرتے رہے ہیں، کتنی بڑی کمپنی کی مینجمنٹ انہوں نے ٹیک اوور کیا. یعنی ان کا تجربہ فیلڈ کے حوالے سے تو بہتر ہے، لیکن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وسیع تجربہ نہیں رکھتے اور تجربہ ہے زیرو. اس بنیاد پر حماد اظہر صاحب نے ان کا بھی سلیکشن کیا. آخر ہو کیا رہا ہے ریاست مدینہ میں؟ کس طرح کی میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ حماد اظہر صاحب، آپ کو بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ او جی ڈی سی ایل میں جس طرح کی بدعنوانیاں ہوئیں، جس طرح کی کرپشن ہوئی اور جس پر خاموشی اختیار کی گئی، اس پر بھی بار بار آپ کو آگاہ کیا اور آپ کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح سابق مینیجنگ ڈائریکٹر شاہد سلیم صاحب مستعفی ہوئے، جس طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ایم ڈی فارغ ہوئے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی. ہمارا کام ہے خبر دینا، آواز اٹھانا اور خبر دیتے رہیں گے، کیونکہ بات ہو رہی ہے نااہلی اور اہلی کی اور میرٹ کی دھجیاں کون اڑا رہے ہیں؟ خود ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب کے اپنے ہی وزراء. اب آپ کو پھر یہاں یاد دلاؤں کہ ڈھوک سلطان فیلڈ کی میں نے کیوں بات کی تھی. یہ جو ای گیس کمپنی ہے جس نے پیسے دینے ہیں 400 ملین روپے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے، جو کہ کام کر رہی ہے ڈھوک سیدہ سے، ڈھوک سلطان فیلڈ سے گیس حاصل کر رہی ہے، اور جہاں آلریڈی پی پی ایل کو اپنے ذرائع سے، اپنی کام سے $2 لاکھ یومیہ کا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کی جانب سے، جس پر شدید دباؤ ڈالا گیا انتظامیہ پر. اور یہ دباؤ ڈالنے والا کوئی اور نہیں، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں ایک بیٹھا ہوا ایک اہم وزیر ہے. اس وزیر نے نہ صرف انتظامیہ کو دھمکانے کی کوشش کی، احکامات جاری کیے کہ غیر قانونی طور پر اس کمپنی کو گیس کی سپلائی جاری رکھی جائے. احکامات نہ ماننے پر ایک ایسے شخص کو مینیجنگ ڈائریکٹر پی پی ایل لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں. ایسا پریشر ڈلوایا جا رہا ہے تاکہ اس غیر قانونی کام کو قانونی طور پر کروایا جا سکے اور پی پی ایل میں من مانیاں عروج پر پہنچیں. لیکن ہم یہاں خبر دے رہے ہیں، میرا کام ہے خبر دینا اور آپ کو آگاہ کرنا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کیبنٹ میں اس مسئلے کو دیکھیں اور پوچھیں کہ ای گیس کمپنی کے کیا معاملات ہیں، اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں جن کو اپوائنٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، چاہے اس وقت کے سلیکٹڈ جناب عمران عباسی صاحب ہیں یا موجودہ مینیجنگ ڈائریکٹر قائم مقام معین رضا صاحب ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اہلیت اور نااہلیت کی بنیاد پر کس کو ایم ڈی ہونا چاہیے. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم پیشی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے حوالے سے کہ جہاں مینیجنگ ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے پیٹرولیم ڈویژنز میں جو رسمی انٹرویوز کیے گئے اور جس طرح حماد اظہر صاحب نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی، اس پر ہم نے پردہ اٹھایا. اب کیونکہ یہ معاملہ کیبنٹ ڈویژن میں جانا ہے، انٹرویوز ہو چکے ہیں، کیا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرتے ہیں، ان کی کیبنٹ کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے حوالے سے. چودھری سرور صاحب کا بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا اور سرور صاحب نے واضح طور پر کہا کہ مجھے رسمی طور پر عہدہ دے کر سائیڈ لائن کیا گیا ہے. آخر کیا وجہ ہے اس کی کہ چودھری صاحب نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بھی گورنر رہے، انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا جب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. ساتھ اس سیگمنٹ میں بات ہوگی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، بات ہوگی سابق جسٹس گلگت بلتستان جناب رانا شمیم صاحب کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج خود پیش ہوئے اور وہاں بیان حلفی کے حوالے سے تھوڑی سی بحث ہوئی اور اگلی تاریخ کی باتیں بھی کی گئی ہیں. ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے دیرین ساتھی، آپ ترجمان پنجاب حکومت بھی رہے، آپ نے بڑے بڑے اہم عہدوں پر ذمہ داریاں سر انجام دی اور عمران خان کے بڑے قریبی رہنماؤں میں سے، ساتھیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں افتخار چودھری صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. یہاں خواہشات تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس وقت آپ کے حماد اظہر صاحب جو وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں، ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے، ظاہر ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی لاہور سے ہی ہے، اور لاہور کے اندر ایک جنگ چل پڑی ہے کہ اس جنگ کو کسی طرح جیتا جائے، کیونکہ لاہور کیپٹل ہے پنجاب کا. تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کیپٹل کی جنگ اب یہ وفاقی وزراء کے درمیان بھی چل رہی ہے کہ وفاق میں جو بھی ادارہ ہو اس میں ہر وزیر جو لاہور کا اسپیشلی کوشش ہوتی ہے کہ جی کوئی لاہور کا ہی نمائندہ یہاں پہ لگایا جائے، اگر میں غلط نہیں ہوں. کیونکہ وفاقی وزیر پیٹرولیم، کل میں نے خبر آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے، حماد اظہر صاحب نے بڑی رسمی کارروائی کرتے ہوئے ایک انٹرویو یہاں پہ کنڈکٹ کیا اور لاہور کے ایک ایسے شہری کو، معذرت کے ساتھ یہ لفظ اس لیے استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ لاہور کو جوڑا آپ نے بھی ہے، تو یہاں پہ ایک ایسے بندے کو جو پی پی ایل کے اس عہدے پر اہل نہیں ہے، اس کو صرف اس بنا پر بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ صرف کنیکٹ ٹو لاہور ہے. کیا کہیے گا
ریاست مدینہ میں تو میرٹ کی بڑی باتیں کی جا رہی تھی، دھجیاں تو آپ کے اپنے لوگ اڑا رہے ہیں۔ دیکھیے جی، میری بات سنیں، کیبنٹ میں ان کا ایشو جائے گا، اگر یہ کوشچن کسی نے وہاں پہ اٹھایا اگر آپ پہ ہے تو ہم بھی آگے کر دیں گے نہیں ہم تو کہ اٹھا رہے بھائی ہیں، اس ہم کو نے تو اس ریپورٹ وجہ اس سے لیے کر رہے اس ہیں کہ وجہ یہ سے عمران خان ہم صاحب اس تک بات وجہ سے پہنچے۔ اس کو لیں کہ بھئی یہ لاہور سے اس کا تعلق ہے، تو کبینہ میں تو لاہوری اتنے میں آپ زیادہ کو نہیں ہیں۔ ڈاکومنٹ شیئر کر دیتا ہوں، شاید آپ کو اسے دیکھ کے اندازہ ہو جائے۔ نہیں، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، ہوگا۔ امہد اظہر جو ہے نوجوان ہیں، ان کے اپنے کوئی قریبی جاننے والے ہوں گے جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پرپوز کیا ہوگا اس کو، تو دیکھا جاتا ہے نا جی کیبنٹ میں، پھر پوری ڈسکشن ہوتی ہے سر کیبنٹ پوری کوئی کہانی ہے، لاہوریوں یہ کی پوری تھی۔ کہانی ہے جی کہ انٹرویو جس طرح رسمی طور پر کنڈکٹ کیا گیا، 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا، 3 امیدوار میں سے ایک سابق ایم ڈی پی پی ایل اس وقت موجود ہیں معین رضا صاحب، دوسرے سکندر میمن صاحب جو پہلے ہی اس عہدے کے اوپر پورے نہیں اتر رہے تھے، اور تیسرے عمران عباسی صاحب۔ تو یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پی پی ایل کو بڑا شدید دباؤ کا سامنا ہے انتظامیہ کو کہ ای گیس کمپنی کو گیس فراہم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ خود اس وقت مقروض ہے پی پی ایل کی، تو کیس بھی عدالتوں میں ہے اور آپ کی وفاقی وزراء اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ سر یہ بات اٹھائیں، پہنچائیں عمران خان صاحب کی طرف نہیں، اس کہ کو آپ کی وزراء دیکھیں نا، کام میری کر بات رہی ہے۔ سنیں، آج آپ نے ثاقب بات کی، یہ جو معاملے کی حساسیت ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا، تو انشاءاللہ آپ جس آنے دے کلپ اس کا، اور میں جہاں اٹھانا ہے اور جہاں وہ اٹھانا جانا چاہیے وہاں انشاءاللہ بھیجیں گے آپ، چلیں اور ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ آپ تھوڑا سا اتنا خیال آپ ضرور کر لیجئے، میں آپ کو ایشورٹی دلاتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی رشتہ دار، کوئی کزن، کوئی یار ہوتا تو اتنے عمران کے کلوز فرینڈز تھے سارے، وہ ہر جگہ پہ اپنی اپنی وزارتوں پہ بیٹھے ہوتے، یہ فرینڈز تھوڑے ہیں، یہ تو سارے مختلف وجہ سے زلفی ایکسپیرینس کے بخاری، لوگ لائے گئے۔ زلفی بخاری، زلفی بخاری کون ہے سر؟ زلفی بخاری کی جو علی زیدی، اب علی دیکھیں کیا زیدی، علی زیدی کی شوکت آپ بات کریم، کرتے ہیں یار، مراد سعید، علی زیدی کی مراد بات سعید، کرتے ہیں، کس سونے گورنمنٹ میں، کس ثاقب ڈپارٹمنٹ میں؟ میں آپ پہ آپ اس نے پہ لوز تفصیلی طور بال پر پھینک بات دی، کروں گا، ایسے تو بہت سارے نام ہیں جو آپ نے لوز کاروباری بال شخصیت پھینک ہے۔ دی۔ عبد علی الرزاق زیدی داؤد، تو بیچارہ عبد نوجوان الرزاق لڑکا داؤد تھا، صاحب، جب یہ دبئی عبد میں بھی رہتا تھا الرزاق ہمارا داؤد پی ٹی صاحب اے کا کا بتا کام دیجئے کرتا تھا مجھے، یار۔ عبد الرزاق داؤد صاحب جو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کہ انٹرسٹ آف کنٹمپٹ آ جاتا ہے یہاں پر کہ آپ خود ایک بھائی آپ ہی نے بولنا کاروباری ہے تو پھر شخصیت ٹھیک ہیں، ہے نا، آپ بولتے کاروباری جائیے، آپ شخصیت ہیں۔ بتاتے میں اس سنتا پر میں جاؤں گا، تفصیلی آپ طور پر بولتے آپ سے جائیے۔ بات کروں گا، کیونکہ میں آخری سوال آپ سے کرنا نہیں، چاہوں آپ گا، ساری بات کر جاتے ہیں اور پھر بات کیونکہ وہ کرتے میں آپ سے بات بات ایسی ہے نا، کروں آپ میں کے تو ساتھ یہ تو نکلتے نکلتے آپ اپنی انصاف حکومت کو نہیں ہے نا۔ مانتے بھی نہیں ہیں۔ چلیں مجھے یہ بتا دیجئے، کیا آپ کی جماعت میں ہو کیا رہا ہے کہ آج گورنر پنجاب ہی بول اٹھے کہ انہیں رسمی طور پر صرف عہدہ دے کر سائیڈ لائن کیا گیا؟ تو آپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے گورنر کو گونگے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کے گورنر صاحب ہی بتا رہے ہیں۔ نہیں تو بولتے ہیں، انہوں نے بولنے دیا۔ دیکھیں بات سنیں، سیاسی پارٹیاں، سیاسی لوگ ہیں، اور یہ کوئی نون لیگ تو نہیں ہے کوئی بات کریں گے تو اٹھا کے پرے پھینک دیں گے اور جناب علی پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف، اب اس میں اگر وہ انہوں نے اپنی مرضی کو بیان کی ہے تو میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو جن کو یہ سننے کو خواہش ہے کہ بھئی تحریک انصاف آپس میں پھوٹ پڑ گئی، جوتوں میں ڈال بٹ گئی، لڑ گئے، مر گئے، بھڑ گئے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی پیچھے کیا ہوا۔ نیشنل اسمبلی میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے دھڑلے سے، بڑی اکثریت کے ساتھ بل منظور ہوئے، تو ابھی چوہدری صاحب نے اگر کوئی بات کر لی ہے، دیکھیں چوہدری صاحب کا ایک وہ المیہ لفظ تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب گورنر تھے اور گورنر کو گورنر ہی ملی۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں کہ بھائی پنجاب کے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جس کی 12 کروڑ آبادی ہے، اس کے وہ گورنر ہیں۔ وہ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ یار میں نے جب نون لیگ چھوڑی تھی تو میں گورنر تھا، اب بھی میں گورنر ہوں، اب وزیر اعلیٰ پر نصیبوں سے بننے ہر بندہ چاہتا ہے، علیم خان بھی چاہتا ہے میں بھی وزیر اعلیٰ بنوں، اب میری خواہش بھی ہے کہ میں بھی کوئی بن جاؤں، تو خواہشیں سب کی پوری تھوڑی ہوتی ہیں، تو گورنر یہ صاحب تو کا گورنر ان صاحب کو تو ذرا کہہ رہے ہیں کہیں گے۔ میری گورنر بنتا، لیکن مجھے تو میری خواہش کے برعکس گورنر بنایا گیا ہے۔ اور اچھا، گورنر صاحب کا، کیونکہ آپ نے، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اوورسیز کی جب بات کرتے ہیں اور اوورسیز کے ووٹ کے حوالے سے جس طرح پارلیمان میں بل بھی مشترکہ طور پر منظور کروایا گیا، تو گورنر صاحب کیونکہ بڑا ایک اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں لنڈن میں، اور بڑے معاملات ہیں ان کے بیرون ملک، پاکستان سے باہر تمام پاکستانیوں کے ساتھ بھی، تو بڑا ووٹ ان کے ساتھ ہے، ایسے میں ان کا اس طرح کا بیان آنا تو یہ تو آپ کے ووٹر کو تھوڑا سا پریشان تو کر سکتا ہے۔ نہیں، ہمارا ووٹر ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا، صاحب قریشی صاحب،
آپ کچھ زیادہ ہمارے ووٹر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. میں نے سوچا ہے سنا ہے آپ کو بہت زیادہ آپ کو خیال آتا ہے. ہمارا ووٹر جو ہے بڑا ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. وہ عمران خان کا ووٹر جو ہے اس کو آپ مقابلہ نہ کریں گے یہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا جے یو آئی کا ہے. یہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, ان کو ہنر بھی آتا ہے بات کرنے کا. اپنے قائد سے اختلاف کرتے ہیں. یار ہم کرتے ہیں, میں کرتا ہوں. پنجاب کے سپریمیسی پہ بڑا سوال آپ کے گورنر صاحب اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا, صرف بات یہاں ختم نہیں کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اور عدلیہ کی اصلاحات کرنے میں معاملات میں ہم ناکام رہے ہیں. یہ ایک چیز انہوں نے جو کی میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ مکمل طور پہ وہ نتائج نہیں ہم لا سکے, لیکن پولیس کو ہم نے بدلا ضرور. حضور انور یہاں سی پی او ایس این یونس رہ کے گئے اور نئے جو سی پی او ہے پنڈی کے امن کے حالات دے کے, یا لمبے بالے اور بڑے وہ لمبے بالوں والے اور لمبے چولوں والوں نے وی گو ڈالو والوں نے لوگوں کی زندگی اچیون کر کے رکھی تھی. کر کے دیکھیں قبضہ, یہاں کا سب سے بڑا قبضہ مافیا, اس نے 10 مرلے کا پلاٹ ایک کارکن کا لیا. ہم نے صرف ایک پولیس کو کیا قبضہ چھڑایا. اس پر کسی اور دن ہم بات کریں گے کیونکہ آج ٹاپک کچھ اور ہے, تو میں چاہتا ہوں گفتگو میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم جو بات کریں یہ گورنر صاحب کی جو بات آپ نے کی, میں آپ کو تو آپ کیا کہیں گے گورنر صاحب آخر اتنے سال رہنے کے بعد 3 سال کے بعد آج وہ بول پڑے ہیں, تو یقینی طور پر پنجاب میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب پارٹی بنی اس طرح گورنر صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملے, اور وہ جیت بھی جاتے, جہاں سے جاتے وہ ساہیوال ان کا اپنا حلقہ بھی بنتا ہے. فیصل آباد جدھر سے وہ آرائی برادری سے وہ آرائی زیادہ کرتے ہیں, تو وہاں سے وہ جیت بھی جاتے اور آ بھی جاتے اسمبلی میں. آ جاتے تو پھر اس کے بعد وہ شروع کر دیتے اپنا وزیر اعلیٰ کے لیے. لیکن شروع سے ہی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا خان صاحب نے کہ گورنر صاحب کو ہم نے پنجاب کی سیاست میں یہ رول دینا ہے ایز اے گورنر دینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر وہاں سے ایک پسماندہ اور ڈپرائیوڈ ایریے سے ایک چھوٹے سردار کو لا کے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا سر, تو اس کے بعد یہ تکلیف ایک لاہوری, میں آپ کو بتاؤں ایک مزاج ہوتا ہے لاہوریوں میں سپریمیسی کی ایک تھوڑی سی بیماری ہے. میں اگر معاف کریں میرے بہت لاہوری دوست ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے گھوڑے پہ ہم ہی سوار ہوں. مثلا علیم خان چاہتا ہے میں ہی وزیر اعلیٰ بنوں. ان کی بھی خواہشیں بھی لاہوری ہو گئے, ان کی بھی یہ خواہش میں ہی وزیر اعلیٰ بنوں. اب تو دلہن ہوئی ہے نا جو پی ایم ان بھائی ہے, تو عمران خان نے جس کو مناسب سمجھا وہ کرتے رہے, اور یہ تھوڑی تھوڑی اپنی سیاست میں چوٹ چوٹ چلتی رہتی ہے سر. انشاءاللہ. بہت شکریہ. انجینئر چودھری افتخار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود تھے, اور آپ نے کھل کر نہ صرف تنقید کی بلکہ ڈیفینڈ بھی کیا ان جگہوں پہ جہاں ضرورت تھی. چودھری انجینئر افتخار صاحب نے واضح طور پر گورنر پنجاب چودھری سرور کے بارے میں کہا کہ خواہش تو کسی کی بھی ہوتی ہے کہ اسے کچھ بھی بنا دیا جائے. حکومت یا جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے اپنے تحت کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس گھوڑے کو کہاں دوڑانا ہے. چودھری سرور صاحب کے اس بیان کو سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے, میڈیا میں بھی خبریں بہت زیادہ زیر بحث ہیں, لیکن حقائق کیا ہیں اور کس بنا پر یہ بیان دیا گیا ہے اس کا صحیح جواب تو چودھری سرور ہی دے سکتے ہیں. لگ تو یہی رہا ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات متوقع ہے, اور اس ملاقات میں وہ اپنے اس سوال کے بارے میں, اس جواب کے بارے میں جو انہوں نے میڈیا کے تھرو کہا ہے, اس کو وہ وہاں پہ بتائیں گے کہ آخر وجہ کیا رہی ہے. عدالتوں کے بارے میں یا پھر پولیس کے بارے میں جو ریمارکس چودھری سرور صاحب کے تھے, وہ ہم نے دیکھا کہ انجینئر افتخار چودھری صاحب نے واضح طور پر اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے وہاں کچھ مشکلات, کچھ معاملات ضرور ہیں کہ جس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. پی پی ایل کے حوالے سے انجینئر افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ میں پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو سکے, لیکن کیونکہ معاملہ کیبنٹ ڈویژن میں جانا ہے, یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ہمارا کام خبر دینا ہے, آواز اٹھانا ہے, ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اور جیسے افتخار صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس خبر کے بعد ڈیفینیٹلی کنسرن اتھارٹیز کو تھوڑا سا آگاہ بھی کریں گے کہ اس معاملے کو چیک کیا جائے, تاکہ پی پی ایل جو ایک مین ادارہ ہے, اور حکومت پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ملک کا دوسرا بڑا سرکاری ادارہ ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, جہاں کے ایم ڈی کو بہت زیادہ اہل ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کو خسارے سے نکالنے میں مدد مل سکے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملک کی معیشت کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان ہوں گے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور ہم بات کریں گے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ سے. سلمان شاہ صاحب کیونکہ معیشت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور آپ نے پاکستان کی حکومت کے لیے بارہا بار سرو کیا ہے, آپ معاون خصوصی بھی رہے اور سابق وزیر خزانہ بھی آپ رہے ہیں. سلمان شاہ صاحب سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ آخر معیشت کیا صحیح سمت پہ جا رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے جو دعوے ہیں یا جو دعوے ہیں شوکت ترین صاحب کے, وہ کس حد تک پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے مستفید ہیں. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا.
جی شکریہ. شاہ صاحب فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ صرف کیا ہے، آپ وزیر خزانہ بھی رہے اور آپ نے پنجاب کی حکومت کو بھی بڑا تعاون کیا ہے اور ہمیشہ پاکستان کے لیے حاضر رہتے ہیں. فرمائیے گا، پاکستان کی معیشت جسے دعویٰ کرتے ہیں اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، کیا صحیح سمت میں جاری ہے؟ لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت دو بڑے اقتصادی مسائل ہیں. نمبر ایک جو مسئلہ ہے وہ ہمارا بیرون ملک قرضے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 110 115 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں، اور ان قرضوں کے اوپر جو سود ہے اور ان کی جو واپسی ہے اس کا بوجھ تقریباً 15 ارب ڈالر سالانہ ہے. دوسرا جو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے وہ ہے کہ ہماری انرجی سیکٹر جو ہے وہ سارے کا سارا امپورٹڈ ہے، اور اس میں تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے، کولا بھی امپورٹ ہوتا ہے، LNG بھی امپورٹ ہوتی ہے. اور ہم نے جو ہمارے ڈومیسٹک ریسورسز تھے جیسے ڈیم ہے یا سولر انرجی ہے، اس پہ ہم نے کوئی نہیں کیا، دھیان نہیں دیا. نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ہمیں اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور تجارتی خسارہ بنتا ہے، اور اس سے پھر ہمارے روپے کی قدر جو ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے اور وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دو جو چیزیں ہیں ان کا حل ہم نے نکالنا ہے، اور وہ آپ کا جو IMF پروگرام ہے وہ آپ کو ایک مہلت دیتا ہے، ایک ٹائم فریم دیتا ہے جس کے اندر یہ آپ چیزیں کر کے اپنی ریفارمز کر کے آپ اپنی اکانومی کو سٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ روپیہ سٹیبلائز ہو، اور دوسری طرف پھر آپ اکنامک گروتھ کریں تاکہ قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو. اس کی پھر شرائط جو ہیں وہ خاصی کڑی ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں. اس کی وجہ سے روپے جو ڈالر ہے وہ مارکیٹ بیس بن گیا ہے، 175 کے قریب اس کی قیمت ہے، اس سے انفلیشن ہوتی ہے. یہ ون ٹائم امپورٹڈ انفلیشن ہے، کیونکہ ہم جب بیرون ملک سے اتنی چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ گرتی ہیں. جب یہ معاملہ سٹیبل ہوگا، جب روپیہ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا تو یہ انفلیشن بھی نیچے آنی شروع ہوگی. سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم IMF پروگرام کو اب تیزی سے مکمل کریں. سر جیسے آپ نے کیونکہ بڑی اہم تجاویز بھی دیں اور آپ نے بڑے دو اہم نکات پر بات کی ہے، آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی، امپورٹ کی بات کی، ڈالر کے فری ٹریڈ ہونے کی بھی آپ نے ایک وجہ بتا دی کہ کیسے اس پر کام ہو سکتا ہے. یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے، خود وزارت خزانہ بھی یہ کہتی ہے کہ جی جو رواں سال ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 5 ارب 1 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ گزشتہ سال 1 کروڑ 30 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے جو ہے وہ سرپلس تھا. تو 4.7% اس کا اضافہ ہونا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی کارکردگی جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ خود ایک سوال اٹھاتے جا رہے ہیں، تو ریلیف ملے گا عوام کو کیسے سر پھر؟ لیکن یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اس کا جو جڑ ہے وہ ہماری انرجی ہے جی، اور انرجی کیونکہ ہماری امپورٹڈ ہے، اور انرجی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں آج دنیا میں اس کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے. پچھلے سال $40 پہ بیرل تیل تھا، اس وقت $85 سے اب تھوڑا سا نیچے آیا. سو وہ جو بیرون ملک ہوتا ہے یہ پرائس انکریز انرجی کی، تو وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بلون کی طرح بھر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ذرا تھوڑا سا امیڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمیں کام بڑی تیزی سے کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی انرجی جو ہے وہ ڈومیسٹک سورسز سے کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی جو ہے وہ رینیوبلز پہ لے کے جائیں، یعنی کہ سولر شمسی توانائی، اور یہ بڑی جلدی ہو سکتی ہے اور بڑی سستی بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لمبی مدت میں پھر ہمیں ڈیمز جو ہیں وہ بنانے چاہیے، اور اس وقت حکومت نے 10 ڈیمز اناؤنس بھی کر دی ہیں. تو یہ دو چیزیں تو آپ کو انرجی سیکٹر میں کرنی ہے، ڈیفینیٹلی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنے ریزروز بڑھانے ہیں، کیونکہ ہمارے ریزروز اتنے کم ہیں کہ ذرا بھی اوپر سے ایکسٹرنل شاک آتا ہے تو ہمارے ریزروز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ریزروز اس وقت ہماری امپورٹ کے تقریباً 3 ماہ کے برابر ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ امپورٹ کے 6 ماہ کے ریزروز ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی سے ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ آئیں،
فورن انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ آئے، پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا کے اپنے بانڈز ایشو کریں، اپنے اسٹاکس جو ہیں ان کو لسٹ کریں تاکہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آئے، کیپٹل مارکیٹ انویسٹمنٹ بھی آئے، فورن انویسٹمنٹ بھی آئے، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی انویسٹ کرے. سو اب انویسٹمنٹ اگر ہم کریں گے اور آئی ایم ایف پروگرام ساتھ ساتھ چلے گا تو پھر ہم یہ ان مشکلات سے نکلیں گے. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی بڑی جتنی آپ نے اس ملک کے لیے سرو کیا ہے ایز اے وزارت خزانہ میں، اور جو آپ نے مشورے دیے اور جس طرح اس قوم کو، اس ملک کو اس مشکلات سے بھی نکالا، تو آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو معاشی پالیسیز ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا اور بڑے واضح طور پہ وہ اشاریے بھی بتائے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو جتنے بھی ان کے پاس وزراء آئے، وزیر خزانہ کی بات کروں، معاون خصوصی کی بات کروں، تو کیا کوئی بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا جو ان چیزوں کو نکال سکتا؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ غلطی کہاں اس حکومت سے ہو رہی ہے معاشی طور پر؟ دیکھیں، یہ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ بہت کڑوا پروگرام ہے جی. اس کے ساتھ آپ کے عام آدمی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بنتا ہے. وہ تو سر آپ لوگوں نے اپنے دور میں بھی لیے تھے، وہاں تو آپ نے کنٹرول کیا تھا، پر پالیسیز تھیں اچھی. جی، اس وقت یہ جو انٹرنیشنل قیمتیں اس طرح سے اوپر نہیں گئی تھی. اس وقت جو ہے آپ کی فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ بھی قیمت میں ڈبل ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں انفارچونیٹلی بہت سی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. گندم بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے یہ بہت مہنگی ہو گئی. سو ایک حالات ایسے ہیں کہ ایک تو ہمارے قرضوں کا بوجھ ہمارے پہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ایک ایکسٹرنل شاک ہے جو عالمی منڈیوں میں اس وقت سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان پہ بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، اور امید ہے کہ اگلے یہ 5-6 مہینے میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں، بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود تھے، اور جس طرح آپ نے حکومت کی پالیسیز پر بڑے اہم نکات پر جو سوال اٹھائے ہیں، اور آپ نے واضح طور پر بتایا کہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ وزارت خزانہ کی جانب سے اپنا بیان آنا کہ 4.7% کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ ہوا ہے، جو اس وقت 5 ارب 1 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یعنی گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ 3 ارب 1 کروڑ ڈالر تھا، تو اتنا اضافہ اس میں یقینی طور پر بہت زیادہ ہے. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں جو اضافہ ہمیں دیکھا گیا ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہے. حکومت ایک طرف مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، تو دوسری جانب جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. امپورٹ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہیں، صنعتوں کا برا حال ہے. دوسری جانب انرجی کے پرائسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کو آئل امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور آئل کے پرائسز پوری دنیا میں بڑھے ہوئے ہیں. جب کمی کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں اس طرح تیزی سے کمی نہیں واقع ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. بہرحال اب یہ حکومت کو دیکھنا ہے کہ حکومت کی جو اس وقت مشیر ہیں، جو معاشی ٹیم ہے، وہ کیا کر رہی ہے. پروگرام میں ہم نے بات کی سابق جج رانا شمیم صاحب کے حوالے سے بھی، جو ان کا بیان حلفی دیا گیا، اس بیان حلفی میں جس طرح انہوں نے عدالت میں آج روبرو پیش ہو کر واضح طور پر اگلی تاریخ کی استدعا کی ہے کہ اگلی تاریخ دی جائے، ان کو اصل بیان حلفی لانے کی بات کی گئی، اور جس طرح ان سے سوال بار کیا گیا کہ یہ بیان حلفی آپ نے آخر 3 سال بعد کیوں دیا، تو کوئی جواب نہیں دے سکے ماں سوائے اس جواب کے کہ یہ بیان حلفی اشتہار کے لیے نہیں دیا گیا تھا، اشاعت کے لیے نہیں دیا گیا تھا. لیکن بیان حلفی تو دیا گیا تھا، لیکن رانا شمیم صاحب نے کیا اس میں لکھا تھا وہ اسے ابھی تک خود اس کا جواب عدالت میں نہیں دے سکے، اور وقت مانگا ہے کہ اگلی تاریخ پر وہ آ کے اس کا تحریری جواب جمع کروائیں گے. پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پی پی ایل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے حوالے سے بھی کہ جو انٹرویوز کیے گئے، جو تقرری کی باتیں کی گئی ہیں، اس میں کس طرح میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی. وفاقی وزیر پیٹرولیم حماد اظہر صاحب نے جس طرح ایک رسمی انٹرویو کی بنیاد رکھی، جو ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب بھی ایک اہم سوال اٹھا دیتا ہے ان کی اپنی پالیسیز پر، کہ ان کے اپنے وزیر جس طرح ان پالیسیز کا خلاف ورزیز کر رہے ہیں، جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو ویژن ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں؟ کیا کوئی خاص ایجنڈے پر کام تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پی پی ایل کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی جو پوزیشنز یہاں موجود ہیں اس کے لیے 3 لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے تھے، اس میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا، اور انتخاب کیا گیا عمران عباسی صاحب کا، جس کو حتمی طور پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کیبنٹ کی میٹنگ میں
जहां पे इसको एजेंडे में शामिल करके बाकायदा इसकी अप्रूवल की जाएगी। देखना यह कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कोई बड़ा कदम उठाते हैं, क्योंकि जिस तरह इमरान अब्बासी साहब पर सवालात उठे हैं और इस तकर्रुरी के ऊपर, इस इंटरव्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इस इंटरव्यू को पहले ही बहुत ज़्यादा इस पे एतराज़ात लग चुके हैं, क्योंकि कराची में इस वक्त मौजूद जो कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इंटरव्यू में बराह रास्त तो शरीक ना हो सके। दूसरी जानिब जो दूसरे साहब सिकंदर मेमन साहब को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वो भी इस पोजीशन में पूरे अहल नहीं होते थे, लेकिन ऐसे लोगों का इंतखाब किया गया जिसमें इमरान अब्बासी साहब की पोजीशन को बरतरी हासिल रही। प्रोग्राम में वो तमाम दस्तावेज़ात भी अपने आपको दिखाया। फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, कैबिनेट ने करना है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।